سے فارغ ہیں، آگے آ جائیں آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ شرم و حیا کا اسلام کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ اسی عنوان کو سامنے رکھ کر پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر ہم پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، یعنی بد نگاہی سے بچنا پڑے گا۔ آج بھی دیکھیں، اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا العینان زناہما النظر، کہ آنکھوں کا جو زنا ہے وہ دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا جو زنا ہے وہ سننا ہے، اور فرمایا واللسان زناہما الکلام، زبان کا جو زنا ہے وہ بات چیت کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا والید زناہما البطش، ہاتھوں کا جو زنا ہے وہ پکڑنا ہوتا ہے، اور فرمایا والرجل زناہما الخطا، پیروں کا جو زنا ہے وہ چلنا اور قدم اٹھانا ہوتا ہے، اور فرمایا والقلب یہوی ویتمنی، دل جو ہے وہ تمنا رکھتا ہے، دل جو ہے وہ آرزو اور خواہش رکھتا ہے، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، اور شرمگاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی۔ علامہ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے میرے پیارے بھائیوں بڑی زبردست بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ کھٹک پیدا کرتی ہے، اور کھٹک جو ہے وہ سوچ کو وجود بخشتی ہے، اور سوچ جو ہے وہ شہوت کو ابھارتی ہے، اور شہوت جو ہے وہ ارادے کو جنم دیتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان زنا کا ارادہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ غیر محرم کی طرف اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ وہ زنا کا ارادہ تبھی کرتا ہے جب غیر محرم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بد نظری جو ہے وہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ مثال مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر بھی اگر آپ کریں تو میرے پیارے بھائیوں وہ بھی ایک قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح زنا کا جو سفر ہے وہ بد نظری کرنے سے شروع ہو جاتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کی بد نگاہی کی زندگی سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے آتے جاتے کوئی غیر محرم عورت سامنے سے آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورت حال کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تمہارا ایک مرتبہ نگاہ ڈالنا جو ہے وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ نگاہ ڈالنا معاف نہیں۔ یعنی ایک مرتبہ اگر نگاہ پڑ گئی تو وہ تمہارے لیے معاف ہے، دوسری مرتبہ جو نگاہ پڑے گی وہ معاف نہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ پہلی مرتبہ اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے، وہ میرے پیارے بھائیوں معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر پہلی نگاہ بھی ارادتاً ڈالی جائے، پہلی نگاہ بھی ارادتاً اور جان بوجھ کر ڈالی جائے تو میرے پیارے بھائیوں وہ بھی حرام ہوگی، معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح یاد رکھیں، پہلی نگاہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پہلی نگاہی انسان اتنے بھرپور انداز میں ڈالے کہ اسے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ بس آسان سی بات ہے کہ اچانک نگاہ پڑ گئی وہ معاف۔ اب حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو فوراً ہٹا لو۔ دیکھیں مشکاۃ شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دفعتاً جو نگاہ پڑ جاتی ہے، یعنی اچانک نہ چاہتے ہوئے جو نگاہ پڑ جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرف بصرک، اپنی نگاہ کو واپس ہٹا لو۔ یعنی جو نگاہ اچانک پڑ گئی وہ معاف ہے، اب نگاہ کو فوراً ہٹا لو، دوبارہ مت دیکھو۔ یوں سمجھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں کہ غیر محرم کی طرف شہوت بھری نگاہوں سے دیکھنا یہ فساد کا بیج ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ غیر محرم کے چہروں کو مزین کر کے، آسان لفظوں میں کہیں کہ بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دور سے ہر چیز بھلی نظر آتی ہے۔ مثال مشہور ہے کہ دور کے جو ڈھول ہوتے ہیں وہ سہانے ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح سمجھیں کہ بد نگاہی کرنے سے انسان کے دل میں گناہوں کا بیج پڑ جاتا ہے، جو موقع ملنے پر اپنی بہار ضرور دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا آدم اعلیٰ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے بیٹے، آپ کے بیٹے قابیل نے اپنے دوسرے بھائی حابیل کی بیوی کے اوپر شہوت بھری ایک نگاہ ڈالی تو اس کے سر پر، اس کے دل و دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، اور دنیا کے اندر سب سے پہلی نافرمانی کا مرتکب ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس برے عمل کا تذکرہ اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے قاتلین آئیں گے، قیامت تک جتنے قتل کرنے والے آئیں گے، ان کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ قابیل کے سر پر ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں۔ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ انسان پہلی نگاہ ڈالنے سے بھی بچے، پرہیز کرے، کیونکہ جو لوگ محتاط ہوتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں خطروں میں پڑنے کا کام نہیں کیا کرتے۔ بھائی آگے آ جائیں، تھوڑے یہاں بیٹھ جائیں، آ جائیں، جگہ پوری کر لیجیے۔ دیکھیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بد نظری چاہے جتنی زیادہ کی جائے، چاہے 1000 مردوں کو گھورا جائے، چاہے 1000 عورتوں کو گھورا جائے، اور گھنٹوں بیٹھ کر کے گھورا جائے، اس سے کبھی بھی سیری نہیں ہوتی، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔
یوں سمجھ لیجئے کہ استسقاء کا مریض جیسے ہوتا ہے، آپ اسے میرے پیارے بھائیوں کتنا ہی پانی پلا لیں، اس کا پیٹ پھٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس بندے کی پیاس تب بھی نہیں بجھے گی۔ اسی طرح بد نظری جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں ایسا مرض ہے جس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ بد نظری ایسی پیاس جگاتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت انسان بنایا۔ آپ میرے پیارے بھائیوں کس کس کو دیکھیں گے؟ آپ کہاں کہاں تک دیکھیں گے؟ آپ میرے پیارے بھائیوں کب کب تک دیکھیں گے؟ نتیجہ آخر میں یہی نکلے گا کہ ایک کو دیکھا تھا، دوسرے کو دیکھنے کی ہوس ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہے باقی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ساری زندگی اس دریا کے اندر بہتے رہیں گے، کبھی بھی کنارے پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ یہ دریا جو ہے وہ ناپیدا کنار ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سمیت تمام مسلمانوں کی اس فعل بد سے ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما لے۔ دیکھیں ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف شہوت بھری نگاہوں سے دیکھنا یا نوعمر لڑکوں کی طرف شہوت بھری نگاہوں سے دیکھنا یہ انسان کی قوت حافظہ کو کمزور کرتا ہے، یعنی یادداشت کی جو بندے کی طاقت ہوتی ہے وہ میرے پیارے بھائیوں کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بد نظری کرنے والے حفاظ کرام کے میرے پیارے بھائیوں منزل یاد نہیں رہتے، اور جو حفاظ حفظ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ بد نظری کے عادی ہوتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں ان کے لیے سبق کا یاد کرنا بڑا مشکل کام بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں علامہ امام شافعی علیہ الرحمہ، ان کے استاذ ہیں امام وکیع علیہ الرحمہ۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ اپنے استاذ امام وکیع علیہ الرحمہ سے اپنی قوت حافظے کے اندر کمی کی شکایت کی، تو امام وکیع علیہ الرحمہ نے انہیں معصیت سے بچنے کی تلقین کی، یعنی گناہ گاری سے بچنے کی تلقین کی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس گفتگو کو شعر کا جامہ پہناتے ہوئے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، اور فرمایا فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ آپ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع علیہ الرحمہ سے یہ شکایت کی کہ میری جو قوت حافظہ ہے وہ کمزور ہے، تو فرماتے ہیں فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاذ نے مجھے یہ وصیت کی کہ بیٹا آپ گناہ چھوڑ دیں، بیٹا آپ گناہوں سے بالکل بچ جائیں، آپ گناہوں کے بالکل قریب نہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی فإن العلم نور من الہ، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک نور ہے، اور فرمایا وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، اور اللہ رب العزت کا یہ نور کسی گناہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوت حافظہ کمزور نہ ہو بلکہ مضبوط ہو، تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں، اور خاص طور سے بد نظری اور بد نگاہی کے گناہ سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں اسی طرح ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ واسطی علیہ الرحمہ، انہوں نے تو بڑی ہی زبردست بات کہی ہے۔ یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی بندے کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی بندے کی ذلت و خواری چاہتے ہیں، تو اسے خوبصورت چہرے دیکھنے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ وہ بندہ ہر وقت خوبصورت چہروں کے دیکھنے میں لگا رہتا ہے۔
آسان لفظوں میں آپ سے یوں کہہ سکتا ہوں کہ بد نگاہی جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں انسان کی ذلت اور خواری کا بنیادی سبب بنتی۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو خوش نصیب لوگ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، وہ میرے پیارے بھائیوں بڑے بڑے گناہوں، بڑی بڑی آفتوں اور بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ بقول میر تقی میر وہ یوں فرماتے ہیں کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ آپ نے مرزا غالب کا مشہور شعر سنا ہوگا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اگر بد نگاہی سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، بے حیائی بے شرمی کی زندگی سے بچیں گے، تو یاد رکھیں ہم دنیا میں بھی کام کے انسان بنیں گے اور میرے پیارے بھائیوں آخرت میں بھی کام کے انسان بنیں گے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا غیور، کہ میں بہت ہی زیادہ غیرت مند ہوں، اور فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ رب العزت مجھ سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے، اور فرمایا ومن غیرتہ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ رب العزت کی غیرت میں سے یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے بے حیائی کے، اسی طرح گندگی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے آپ انہیں کھلے میں کریں اور چاہے ڈھکے میں کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں بھی اس طرح کے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، آپ اپنی کتاب آپ بیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے تجربے میں آئی ہے کہ بد نگاہی کرنے سے انسان کے کپڑوں کے اندر تعفن یا پھر آپ کہیں کہ ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بد نگاہی کرنا یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے جس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے جسم و کپڑوں تک سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ میرے پیارے بھائیوں پاکیزہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے جسموں اور کپڑوں سے میرے پیارے بھائیوں خوشبو آیا کرتی ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم اطہر سے ایسی مقدس اور ایسی بہترین خوشبو آیا کرتی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محسوس کر لیا کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گزرے ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے منگاتی اور شیشیوں کے اندر جمع کر لیتی، اور پھر ان قطروں کو میرے پیارے بھائیوں خوشبو کے اندر ملاتی۔ یہ جب ان قطروں کو خوشبو کے اندر ملایا کرتی تو اس خوشبو کی خوشبو میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا۔ دیکھیں یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی منقول ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابو بکر کی خوشبو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی تھی۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں وہ ان کے جسموں اور کپڑوں سے میرے پیارے بھائیوں خوشبو آیا کرتی، اور جو لوگ بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں، فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں، جو لوگ بد نگاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں اور جسموں سے میرے پیارے بھائیوں بدبو آتی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں میرے پیارے بھائیوں محسوس ہو جاتی۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہیں وہ سارے کے سارے ناپاک ہوتے ہیں۔
یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔